ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، آج 29 ذی الحجہ ہے۔ امکان ہے کہ آج شام میں چاند نظر آئے تو کل یکم محرم الحرام ہوگی اور ہمارے اسلامی اور قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جس طرح انگریزی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی اور قمری بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن امت کا عجیب حال ہے، جب محرم کی آمد ہونے لگتی ہے تو ایک عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ چوراستوں پر عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں، سینہ کوبی ہوتی ہے، شمشیر زنی ہوتی ہے، ماتمی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے جس کی آرزو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا، ان کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوا کرتا تھا اور اپنے دل میں ایک تمنا لیے رہتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت جبار بن سلمہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی زندگی کی بالکل آخری سانسیں ہیں، ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا،
اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اور اس کی بیوی کو میں نے بیوہ کر دیا، اور اس کی زبان مبارک سے یہ آخری الفاظ نکل رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوگا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ انہوں نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ جبار حرام بن ملحان کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، یہ کیسی کامیابی ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے راستے میں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ حضرات صحابہ کے زبان سے جب یہ بات نکلی تو ان کے دل پہ اثر کر گئی۔ جبار بن سلمہ فرمانے لگے کہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو جب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے تو لاؤ میں بھی اسی دین کو قبول کر لیتا ہوں۔ حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو اللہ کے نبی نے تو ایسے بنایا تھا، تو شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے خطاب کر کے فرمانے لگے، ظالموں، تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ ایسا مزاج بنایا تھا اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا۔ تو بہرحال جب محرم کی آمد ہوتی ہے تو عجیب عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں، اور ایسے ایسے رسومات اور ایسی ایسی چیزیں معاشرے میں رائج ہیں کہ جب محرم کی آمد ہوتی ہے تو نئے دلہے کے سامنے دلہن کو گوشہ کرایا جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کر کے رکھی ہیں ہم اس کو حرام کر لے رہے ہیں۔ اور سنا ہے یہ بھی کہ لوگ محرم کے مہینے میں گوشت بھی نہیں کھاتے، اور دکان کی افتتاح کو معیوب سمجھتے ہیں، کئی کو سمجھتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے۔ اسلام میں کوئی دن کوئی مہینہ منحوس ہے ہی نہیں، سب بابرکت ایام ہے، بابرکت مہینے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ بڑا ہی محترم مہینہ ابھی عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اس مہینے میں جب نئے سال کی جب آمد ہو رہی ہے تو ہم کو محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ گزرے ہوئے سال میں کیا ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے کہ ناراض کرنے والے تھے۔ اب ہم 1443 ہجری سے 1444 ہجری میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک سال ہماری زندگی کا گزر گیا، پھر کبھی لوٹ کے وہ سال آنے والا نہیں ہے۔ اب ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ ایک سال جو میری زندگی کا گزرا ہے، یہ گزرے ہوئے سال میں کیا میرے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے تھے کہ نہ خوش کرنے والے تھے؟ کیا میں نے نمازوں کا اہتمام کیا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو طاعات اور فرمانبرداری میں لگایا؟ آدمی کو غور و فکر کرنا ہے اس سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے جو اسلامی اور قمری تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اس میں یہ لکھا کہ آپ کے سرکاری خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، بکثرت آتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، دشواری پیش آتی ہے کہ کون سا خط مقدم ہے، کون سا خط مؤخر ہے۔ اس لیے ایک ایسا نظام بنایا جائے، تاریخ مرتب کی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا۔ جب وہ خط پہنچا تو غالباً سن 17 ہجری کی بات ہے۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے سب کو طلب فرمائے اور ان کے سامنے مشورہ کیے کہ ہمارے قمری اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ ایک انگریزی تاریخ ہے، اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے۔ ہماری بھی ایک قمری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔
اس زمانے میں جتنے حضرات صحابہ کرام موجود تھے سب مشورے میں بیٹھے تو بعض حضرات صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے اسلامی قمری تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ انگریزی تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے، ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے تو اس میں ایک معنی میں مشابہت ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے وہاں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ مناسب نہیں ہے۔ بعض حضرات صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بعض حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، وہ فرمانے لگے اے اللہ میں نے ان آنکھوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بنایا تھا، جب اللہ کے نبی ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں آنکھیں لے کر کیا کروں، مجھے نابینا کر دیجیے۔ ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرات صحابہ کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفات سے بھی قمری تاریخ کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے وہیں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہونا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہجرت فرمائے وہ تو ربیع الاول میں فرمائے تھے، ربیع الاول میں، لیکن ہمارے جو قمری تاریخ کا جو آغاز ہو رہا ہے محرم سے ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام محرم ہی سے ہجرت کا ارادہ فرما چکے تھے، تو اس واسطے محرم ہی سے کیا ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ لوگ عام طور پر حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے محرم کے مہینے میں آتے ہیں، تو لہٰذا محرم ہی سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز کیا جائے، تو وہیں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہوا۔ تو میرے بھائی جس طرح انگریزی 12 مہینے ہوتے ہیں اسی طرح اسلامی بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے۔ آج ہم کو انگریزی تاریخ اچھی طرح یاد رہتی، مہینے بھی یاد رہتے، دن بھی یاد رہتے، سب کچھ یاد رہتے، لیکن قمری تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی، قمری مہینے یاد نہیں رہتے۔ تو اس واسطے جہاں ہم انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، قمری تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم تاریخ لکھیں تو پہلے قمری تاریخ لکھیں، اس کے بعد جو شمسی جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد لکھیں۔ اور اسلامی جو احکامات ہیں اس کا سارا دار و مدار قمری مہینوں پہ رکھا گیا ہے، قمری مہینوں پہ۔ آپ رمضان کا روزہ کیا سرکاری تاریخ کو دیکھ کے رکھتے ہیں؟ کس کو دیکھ کے رکھتے ہیں؟ چاند دکھ گیا رمضان کے مہینے میں تو آمد ہو گئی رمضان کی تو ہم کیا روزہ رکھتے ہیں، اور بھی چاند نظر آیا تو عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح بقرعید ہے اور حج کے جو ایام ہیں اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ قمری مہینہ اور قمری تاریخوں پہ ہے۔ اور علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے جو ہم سال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جس مال پہ سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے، تو کس لحاظ سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کیا سرکاری تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں؟ اسلامی تاریخ کے حساب سے جب ہمارے مال پہ سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ
اس پر بلوغ کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، داڑھی وغیرہ نہیں آئی اس کو چہرے پہ، بڑا تو دکھ رہا لیکن داڑھی وغیرہ نہیں آئی، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی اعتبار سے اگر وہ 15 سال کا ہو جائے تو بالغ شمار ہوگا۔ تو بہت سے احکامات کا دار و مدار اسلامی قمری مہینوں پہ ہے، تاریخوں پہ ہے، تو اس واسطے ان تاریخوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ویسے شمسی اور قمری دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ہم قمری تاریخ کو بھول جائیں گے تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ آج معاشرے کے کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں کہ جن کو قمری مہینے بھی یاد نہیں ہیں، قمری تاریخیں بھی یاد نہیں ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے بھی آج کیا تاریخ ہے، سرکاری تاریخ ہم اچھی طرح بول لیتے لیکن قمری تاریخ نہیں بول سکتے۔ کون سا مہینہ چل رہا تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن سرکاری مہینہ ہم آسانی سے بول سکتے ہیں۔ تو اس واسطے قمری تاریخوں کو بھی ہم یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے منها 4 حرم، 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی برکت والے مہینے۔ کون سے وہ 4 مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے، حرمت والے مہینے۔ تو بہرحال میرے دوستو وقت بھی ہو گیا ہے اور یہ کچھ چیدہ باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔